اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا 5واں پارٹ۔ اچانک ابن جوزہ کا گھوڑا آگے کے شولوں کو دیکھ کر بڑھ کر بھاگا۔ ابن جوزہ کا ایک پیر رکاب کے اندر گھوڑے کی زمین سے اونچا ہو گیا اور ایک رکاب ٹوٹ گئی۔ گھوڑے نے ادھر ادھر چکر لگا کر اس کو آگ کی خندق میں گرا دیا اور وہ سب کی نظروں کے سامنے جل کر جہنم میں داخل ہوا۔ امام علی مقام نے خیمے کی چاروں طرف خندق کھدوائی کہ اس میں آگ روشن کر دی تاکہ کوئی ظالم خیمے پر حملہ نہ کرے۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک ناری آیا اور اس نے کہا، حسین دیکھو، نہر فرات موجیں مان رہی ہے، مگر تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پینے کو ملے گا۔ امام علی مقام نے اس ظالم کے لیے بد دعا فرمائی کہ وہ جنگ کی طرف ظالم بھاگا اور یہاں تک کہ وہ دھوپ کی تاپ محسوس اس نے کی اور پانی کی طرف آیا اور پیشاب کی حاجت کو گھوڑے سے نیچے اترا اور زمین پر بیٹھا۔ اس کو ایک بچھو نے ڈس لیا۔ وہ مردود تڑپنے لگا اور پانی پانی پکارنے لگا اور تڑپ کر اپنی جان کو دوزخ کے حوالے کر دیا۔ ادھر سعد نے جنگ کی ابتدا تیر پھینک کر دی۔ ایک شامی فوج سے واہب بھی عبداللہ کلبی کی لڑائی کا نقشہ دے کر لشکر یزید پر بزدلی کے بادل چھا گئے اور لشکر شام کسی کو میدان میں واہب کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور وہ شیر عبداللہ کلبی میدان میں شیر زبان کی طرح للکار کر مؤثر طالب کر رہے ہیں اور بہت ہی لعنت اور ملامت کر رہے ہیں۔ اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤ، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی جو ان کے مقابلے میں آتا۔ ناچار واہب اپنے گھوڑے کو دھڑا کر قلب دشمن کے پر حملہ آور ہوئے۔ جو شخص ان کے سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر ٹھوک دیتے، یہاں تک کہ نیزہ ہو گیا پار واہب نے تلوار بجلی کی طرف میان سے نکال لی، بہت سی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دی۔ یزید فوج جوانوں کے پاس آیا، واہب کے سامنے آنے سے کیوں ڈرنے لگے ہو؟ جب عمر بن سعد نے یہ حال دیکھا کہ واہب کے سامنے جانے کی کسی کی ہمت نہیں پڑتی، اس نے کہا، اے بزدلو، تم ایک نوجوان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو واہب کو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش کر دو۔ چنانچہ واہب تو ان ظالموں نے ایسا ہی کیا اور واہب کا سر تن سے جدا کر کے اہل بیت کی طرح خیمے کی حدوں میں پھینک دیا۔ واہب کی والدہ نے دوڑ کر اپنے لخت جگر کے سر کو اٹھایا، محبت سے سینے سے لگایا، شہید حق کی ماتھے کو چوما اور خیمے میں اندر لے آئی۔ واہب کی بیوی شوہر کے سر کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو اس کی روح پرواز ہو گئی، اپنے بہادر شوہر کے سر پر قربان ہو جاتی ہے۔ واہب عبداللہ کلبی کی شہادت کے بعد ایک بار پھر امام علی مقام نے شامی فوج سے خطاب کیا اور پھر ایک بار صلح دامن کی کوشش کی تاکہ تاریخ عالم گواہ رہے۔ دین اور دنیا آخر دم تک صلح کی کوشش کی۔ امام حسین چاہتے تھے کہ کوئی دوزخ میں نہ جائے، مگر دوزخ ان کی قسمت میں ہو چکا تھا۔ ان کے دلوں پر رب کائنات نے مہر لگا دی تھی، ان کی آنکھوں پر شیطان نے غفلت کا پردہ ڈال دیا تھا، ان کے کان حق سننے کے لیے بند تھے، ان کو ہدایت پر آنا غیر ممکن ہو گیا تھا۔ ادھر دیہاتیوں میں سے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی تھے، ایک دوسرے کے بعد امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی جانیں
قربان کرتے ہیں اور بہت سے کوفیوں اور شامیوں کو دروغہ دوزخ کے حوالے کر کے خود بھی شہادت کے جام نوش فرما کر ہمیشہ کے لیے زندگی حاصل کرتے ہیں۔ ایسی زندگی کے لیے موت نہیں، ایسی زندگی کہ جس زندگی میں ہر وقت دیدار حق تعالی حاصل ہو اور طاقت پر پرواز فرشتے کہیں بڑھ کر ہوں، ایسی زندگی کہ جس زندگی میں خود زندگی دینے والا تعریف کرے۔ اب کوئی قرب و جوار کا شہید اہل بیت باقی نہیں۔ ایسی اصل میں جنوں کا سردار جعفر کہ سب سے بڑا جنوں کا سردار جعفر امام علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام علی مقام سے عرض کرتا ہے، وہ جن حضور مجھے میدان میں لڑنے کی اجازت فرمائیے۔ تو دم زن دن میں کوئی کوفی اور کوئی شامی فوجوں کو میں خاک میں ان کا ڈھیر بنا دوں گا۔ امام علی مقام نے اس جن نے امام علی مقام کے سامنے ایک ٹھوکر زمین پر ماری کہ فوراً چشمے میٹھے پانی کے جاری ہو گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا، میں رضائے الہی کے لیے ضبط کا قفل اپنے اختیار کے دروازے پر لگا رکھا ہے جس کی کنجی شہادت کا جام ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ عنہ جنوں کے سردار کو واپس کر دیا۔ اتنے ہی میں لشکر یزید ابن حفیظ شہید کربلا سے اجازت لے کر موکل للکارتا ہوا میدان میں آتا ہے، موازن طلب کرتا ہے۔ ادھر حضرت بری ابن حفیظ کربلا سے اجازت لے کر اس کے مقابلے میں آتے ہیں۔ یزید ابن موکل یہ سمجھتا کہ 3 دن کی بھوک پیاس نے انہیں پریشان کر دیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، کیا حال ہے حضرت برین نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے پاس دولت ایمان ہے۔ کہا، برین کو تو جھوٹا ہے، ہمیں تو بے ایمان تصور کرتا ہے۔ برین نے کہا کہ تصور نہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم لوگوں کے پاس ایمان کا ذرا بھی نہیں ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جن کی محبت غلامی ایمان کی جان ہے، جن کے قدم پاک کے صدقے پروردگار ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، تم نے اس کی دشمنی پر کمر باندھی ہے۔ اس سے بڑھ کر تمہاری بے ایمانی کیا دلائل ہوگی۔ برین رضی اللہ نے یہ بات سن کر بے دین جل گیا اور کہا، اے نہر فرات کے محتاج۔ برین نے کہا، اللہ اکبر، سر پر تلوار ماری، ایک ہی وار میں اس بے دین کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت برین رضی اللہ نے آ کر کہا بن جابر کے پیچھے سے کہا، پشت برین پاک کے دل پر اور وار کیا نیزے کا، جو برین اٹھنے نہ پائے تو فوراً کاہب نے آگے بڑھ کر خنجر مارا، حضرت برین شہید ہو گئے۔ حضرت برین حفیظ شہادت کے بعد عمر بن قرہ نے اجازت لی، امام علی مقام سے اور میدان میں آئے اور قوت کے خوب جوہر دکھائے۔ جو بے دین ان کے سامنے آتا دوزخ کا سفر کرتا، لشکر دشمن پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی، آپ اپنے گھوڑے برق رفتار چمک کر بجلی کی طرف فوج یزید پر حملہ ور ہوتے ہیں۔ چاروں طرف آپ تیروں اور نیزوں کی بارش ہو رہی ہے، جسم پر تیروں اور نیزوں اور سینکڑوں زخم ہیں، مگر آپ کے ذوق جہاد کا ایسا غالبہ تھا کہ آپ کو اپنے تن کی کچھ ہوش نہ تھی۔ بہت سے بے دینوں کو جہنم کا رستہ دکھا کر خود بھی شہادت کا ساغر نوش فرمایا اور جنت کی راہی ہوئے۔ حور کی باتیں اور رد عمل۔ ادھر امام علی مقام جو قرب اور جواد کے رہنے والے رائے حق میں شہید ہوئے تھے، ادھر حور بن یزید رباحی کا یہ عالم بھی ہے۔ کبھی لشکر کی طرف جاتے ہیں، نہایت بے چین ہیں
चेहरा जर्द है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, बार बार कांपते हैं, बेकरारी का आलम है और कहीं भी हुर को चैन नहीं आ रहा। जब आपके भाई ने हुर के भाई ने आपका ये हाल देखा और कहा, भाई हुर, आप तो जंग में तन्हा हजारों में तलवार चलाने वाले हैं, आपकी बहादुरी के तमाम अरब में चर्चे हैं, लेकिन आज इतने आप परेशान क्यों हैं? आज आप पर खौफ क्यों तारी है? हुर ने जवाब दिया, ऐ मेरे भाई, फर्जंदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ना अपनी आक़िबत से लड़ना है। हुर ने कहा, इस वक्त ऐसे मकाम पर खड़ा हूँ। हुर ने कहा, मेरे एक तरफ दोज़ख है और दूसरे तरफ जन्नत है। दुनिया मुझे दोज़ख की तरफ खींच रही है और दोज़ख में डालना चाहती है। मेरा दिल इस हैबत से कांप रहा है। ईमान और जज्बा मिलते इस्लाम मुझे जन्नत की तरफ खींच रहे हैं। ये बात हुर की सुनकर इब्ने सयाद ने कहा, ऐ बहादुर हुर, तुम्हें ये बात ज़ेब नहीं देती। तुम ऐसी बातें कर रहे हो जिनको सुनकर हमारे लश्कर के हौसले पस्त हो जाएंगे और हमें शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा और मीर शाम के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। जब हुर ने इब्ने सयाद से ये बात सुनी तो नहायत तैश में आकर उमर बिन सआद से इस तरह फरमाया कि हुर, इब्ने सयाद, दुनिया तुझ पर गालिब है। तुझे राय की हुकूमत चाहिए तो राय का तालब है। मुसलमान होकर तौबा हम लड़े बसते पैगंबरों से। ये बेहतर है कि खुद ही काट डालें अपने सर खंजर से। जब कुरब व जबूत के जानसार अपनी अपनी जाने इमाम अली मकाम के कदमों पर नसार कर चुके। इमाम अली मकाम मदीने में जलवा फरमा है, उधर हुर बेकरार है। हजरत हुर इब्ने सयाद से मसरूफ गुफ्तगू में है। उसी वक्त इमाम अली मकाम की आवाज हुर के कानों में आती है कि कोई है जो अहले बैत पर अपनी जान कुर्बान करके शहंशाह की रसालत की बारगाह में सर खरुई हासिल करे। ये वो सदा थी कि जिसने हुर के पाँव में से जो नाउमीद की बेड़ियां पड़ी हुई थी उसको काट डाला। दमे कशमकश में हुर को निकाला, दिल को करार हुआ और रूह को चैन मिला। इमाम के बाग में बहार आ गई। जज्बा इस्लाम का बुझता हुआ चिराग रोशन हो गया। दीनी दिल में तड़प उठे। जन्नत की राह में जो दीवार थी वो हमवार हो गई। इमाम अली मकाम की जुदाई और दुश्वारी हो गई और दिल में कहा कि शहजादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नून के नूर, ज़ोहरा के चैन, इमाम हुसैन, मेरी हुर की चश्मे पोशी फरमाइए। हुर की बारगाह हुसैनी में हाजिरी कि जब हाजिर हुए, चनाचे हुर इमाम अली मकाम की खिदमत में नहायत अदब के साथ हाजिर हुए और जब घोड़े से उतरकर इमाम अली मकाम की खिदमत में इल्तिजा करते हुए, फर्जंदे रसूल, जिगर गोशा बतूल, मैं वही बदनसीब हुर हूँ जो पहले आपके मुकाबले में आया और आपको इस बयाबान में रोका। इमाम अली मकाम ने जब हुर के बातें सुनी तो नहायत शफकत से हुर के सर पर दस्ते कर्म रखा और इरशाद फरमाया कि बारगाह खुदावंदी में इखलास बंदों की तौबा कबूल है। मैंने तुम्हारी गलती माफ कर दी। हसूले सआदत की इजाजत दी। हुर इजाजत लेकर मैदान की तरफ बड़े ही थे कि आपको अपने भाई और उनके दोनों फर्जंद अली और उस्मान आपकी तरफ आते हुए नजर आए। लश्कर दुश्मन ने गुमान किया कि हुर लड़ने को जाते हैं, लेकिन ये जब तीनों हुर के करीब पहुंचे, भाई और भतीजे, तो हज़रत हुर के भाई ने कहा, ऐ भाई हुर, तुम अकेले ही सादत की दौलत लूटने चले आए। हमें खबर भी नहीं की
برائے کرم ہم کو بھی اس سعادت کی دولت میں شریک کر لو۔ حور اپنے بھائی اور دونوں بھتیجوں کو لے کر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی حضور ان تینوں کے نام بھی جانساروں اہل بیت میں لکھ لیں۔ علی مقام نے تینوں کو امام علی مقام نے تینوں کو نورانی سینے سے لگایا اور حور کی پیشانی کو چوما۔ حضرت حور پھر میدان میں آئے۔ یہ حال دیکھ کر ابن سعد کے بدن لرزا پڑا اور بڑی حیرانی ہوئی ہے اور گھبرا کر سفیان کو بلایا جو کہ بڑا عیار اور مکار تھا۔ اس کو بلا کر ابن سعد نے کہا کہ مجھے اپنی عقل مندی پر بڑا فخر ہے، جس طرح بھی ہو سکے حور کو واپس لاؤ۔ اگر حور واپس آنے کو تیار نہ ہو تو اسے کسی ہیلے سے حور کو قتل کر کے اس کا سر حاضر کرو، تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ صفوان نے دنیوی انعام کی لالچ کے نشے میں بے ہوش ہو کر حور کے قریب آیا اور نہایت محبت کے ساتھ انداز میں حور سے کہا، حور تیری دنائی پر ہم کو ناز تھا، مگر آج تو نے یہ کیا نادانی کی کہ چند بھوکے پیاسے مسافروں کے ساتھ آ ملا۔ لشکر کے سردار کو چھوڑو، میر شام سے انعام و کرام سے منہ نہ موڑو۔